جہلیت کی انتہا ہے۔ اگر کسی کو حق بات بتائیں، اسے کہیں کہ بھائی یہ عمل نہ کرو، یہ عمل بدعت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت کوئی وجود نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ علماء دین سے ثابت ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جناب ساڑھے مولوی کو جھوٹ بول دیں۔ آخروں نے بھی داڑھی رکھی ہے، وہ بھی سر تے ٹوپی رکھ دینے، اینکل آ دینے، ممبر رسول تے بہندے نے، وہ کو جھوٹ بول دینے۔ وہ اللہ کے بندو، جو علماء سو ہیں، باطل مولوی ہیں، اللہ کی قسم وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ یہ جتنی من گھڑت سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، جتنی تمہیں کہانیاں سناتے ہیں بابوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اولیاء اللہ کے ساتھ۔ دوسری بات، یہ جو دین کے اندر بدعات جاری کی ہوئی ہیں، بدعات پیدا کی ہوئی ہیں، کلوں کی شکل میں، ساتویں کی شکل میں، دسویں کی شکل میں، چالیسویں کی شکل میں، برسی کی شکل میں، عرس کی شکل میں، یہ جشن عید میلاد النبی، شب برات، فلاں، یہ سب یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب انہوں نے جھوٹ ہی کڑا ہوا ہے۔ اپنی پیٹ پوجا کے لیے یہ سب جھوٹ ہی بولتے ہیں، جھوٹ ہی گھٹا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں کہ ہمارے مولوی جھوٹ نہیں بولتے، قرآن پکڑ کر ان کے سر پہ رکھیں، ان سے پوچھیں مولانا صاحب یہ کل کہاں سے آئے ہیں، یہ ساتہ کہاں سے آیا ہے، دسواں کہاں سے آیا ہے، چالیسواں کہاں سے آیا ہے، یہ برسی کہاں سے آئی ہے، 11ویں 12ویں کہاں سے آئی ہے، بتاؤ ذرا۔ قرآن ان کے سر پہ رکھیں اور انہیں کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت دو کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے کس کے پاس بیٹھتے ہو، کس کی بات سنتے ہو، کسی اہل حدیث کے پاس بیٹھتے ہو؟ نہ 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 نہ، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، ان کی بات نہ سنا کرو۔ تو یہ جو فکرہ ایک مشہور ہو گیا نا کہ یار یہ کام تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، باپ دادا بھی کرتے تھے، تو ہم تو ان کو دیکھ کے کر رکھے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑیں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو۔ اور میرے بھائی تمہارے باپ دادا کو شیخ الحدیث تھے، امام بخاری تھے، وہ بھی تمہارے جیسے تھے، جیسے تم ویسے ہو۔ تو اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے تو کم از کم آپ تو ان کی غلطی کو نہ دہراؤ، آپ تو سسٹم کو آگے لے کر نہ چلو، آپ تو چھوڑ دو، آپ تو رائے حق اختیار کر لو، آپ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، آپ تو ان بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے نکل آؤ۔ اگر اس طرح نہیں نکلنا تو کم از کم مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر غور و فکر کرو، سوچو کہ میں قرضہ اٹھا کر کسی سے پیسے ادھار پکڑ کر یہ کلوں کا ختم دلا رکھا ہوں، ساتویں کا، دسویں کا، چالیسویں کا ختم دلا رکھا ہوں، یہ 11ویں 12ویں کر رکھا ہوں، مسلمانوں کے پیٹ بھر رکھا ہوں، کم از کم میں مقروض تو نہ ہوں، قرضے تو نہ پکڑوں کسی سے۔ یہ مہنگائی سمجھ کر یہ چیزیں چھوڑ دو۔ تو میرے بھائی جو بات قرآن و سنت میں نہیں ہے، ائمہ دین سے اور ثابت نہیں ہے، فقہاء سے ثابت نہیں ہے، اولیاء اعظام سے ثابت نہیں ہے، وہ اگر کوئی مولوی بیان کرے تو سمجھو وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اب میں کتنے جھوٹ ثابت کروں جو مولوی جھوٹ بولتے ہیں تمہارے، اور تم کہتے ہو ہمارے مولوی کی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو نماز کی نیت کر کے تمہیں بتاتے ہیں اور تمہیں بھی سکھائی ہوئی ہے، یہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ جو جنازے کی نیت کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جھوٹی ہیں۔ اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو ان سے دلیل پوچھو، ثبوت پوچھو، قرآن و حدیث سے، قول صحابہ سے، فعل صحابہ سے پوچھو یہ کہاں سے ثابت ہے، بتاؤ۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں۔ نبی کے بیٹے، نبی کے بھائی جھوٹ بول سکتے ہیں، یوسف نبی کے بھائی اپنے باپ سے آ کر جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ 14ویں 15ویں صدی کے مولوی ہیں، یہ کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں بھائی، بچو ان سے۔ السلام علیکم۔